نواز شریف نے انتقامی سیاست کی نفی کر دی، ساتھ ہی عمران خان پر تنقید بھی کر ڈالی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ عمران خان جیل میں 2 اے سی لگوا لیں، مجھے جیل میں ڈال کر اے سی نکلوانے کا کہا گیا، میں انتقام کی سیاست کرنے والا بندہ نہیں، میں دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف دنیا سے چلے گئے، شکوہ اب کیا ہوگا؟ پرویز مشرف نے اسمبلی بھی توڑ دی، سینٹ بھی توڑا، اس کے بعد عدلیہ نے ان کے گلے میں ہار پہنایا، میں IMF کے سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں۔ نواز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا کہ اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ دو، میں خود چل کے گیا تھا کہ آؤ مل کر کام کریں، میں نے محترمہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، آپ کا رویہ روٹھے ہوئے بندے کی طرح ہے، جنگلہ بس کہنے والے جنگلہ بس بنا کے اربوں روپے کھا کر غائب ہو گئے۔ حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی قربتیں بڑھنے لگیں، مشترکہ معاملات پر کمیٹی بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے تحفظات عمران خان تک پہنچ گئے، جس پر عمران خان نے سربراہ JUI کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی اور ان کا پیغام بھی مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اسد کیسر کریں گے۔ عمران خان کی منظوری کے بعد زرتاج گل کو قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ زرتاج گل کو قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ زین قریشی اور احمد چٹھا قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر نامزد ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں بھی ہوگا، بجٹ میں جو مہنگائی آ رہی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مقدمات بھگت لیں گے مگر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے ملک کا فارم 47 والا وزیر اعظم بڑی شان سے چین گیا۔ تضادات سے بھرپور کمزور شواہد پر سزا نہیں ہو سکتی، بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے درخواست پر 3 اعتراض عائد کر دیے۔ سابق خاتون اول نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیل میں بدترین حالات میں رکھا گیا ہے۔ رواں سال فروری میں عمران خان اور بشرا بی بی کو دوران عدت نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پر غلط خبر یا کردار کشی پر 30 لاکھ روپے ہرجانہ ہوگا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کے دستخط کے بعد پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا ہتک عزت بل قانون بن گیا۔ صحافی جعفر احمد یار اور شہری راجہ ریاض کی جانب سے ہتک عزت قانون کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ بی جے پی اتحاد NDA کی جانب سے نریندر مودی باضابطہ طور پر تیسری بار وزیر اعظم نامزد۔ نریندر مودی جواہر لال نہرو کے بعد تیسری بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے والے دوسرے بھارتی سیاستدان ہوں گے۔ بھارتی صدر نے نریندر مودی کو حکومت بنانے کا دعوت نامہ بھی بھیج دیا۔ دوسری جانب کانگریس ورکنگ کمیٹی نے راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے قرارداد منظور کر لی، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے اجلاس میں نریندر مودی نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کانگریس پارٹی کا نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ حج کے دوران کسی سیاسی نعرے لگانے کی اجازت نہیں، سعودی حکام نے خبردار کر دیا۔ سعودی وزیر حج توفیق الربیہ کا کہنا تھا کہ حج عبادت کی ایک شکل ہے، سعودی حکومت یقینی بنانا چاہتی ہے کہ حج عاجزی، سکون اور روحانیت کا اعلیٰ ترین مظہر ہو۔ دوسری جانب جدہ پولیس کی جانب سے حج کیمپین اور رہائشی اور سفری سہولیات کے حوالے سے جعلی معلومات شیئر کرنے اور دعوے کرنے پر ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان بمقابلہ بھارت T20 ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا۔ قومی اسکواڈ نیو یارک میں موجود۔ ٹیم پاکستان ایک روز آرام کے بعد وقفے کے بعد آج سے دوبارہ مشقیں شروع کرے گی۔ اب تک T20 ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں کے درمیان 7 میچز کھیلے گئے، جس کے مطابق بھارت کا پلڑا بھاری رہا، جس نے 5 میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ بڑے ٹاکرے میں بارش بھی انٹری دینے کو تیار۔ پاکستان اور بھارت کے میچ والے روز 51% بارش کا امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ پاکستان کی امریکہ سے شکست کے بعد ایک اور اپسیٹ، افغانستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ 160 رنز کے دفاع میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 75 رنز پر آل آؤٹ کر دیا، جبکہ 15ویں میچ میں بنگلہ دیش نے دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔